اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 13 اور 14 ہے، 13 اور 14، اور ترجمہ اس کا یہ ہے: اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، لہذا سنو جو تمہارے اوپر وحی کی جا رہی ہے۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے علاوہ کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے، لہذا میری ہی عبادت کرو اور نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ کوہ طور پر پہنچے، اور وہاں پر وہ پہنچے ہیں آگ کی تلاش میں، لیکن جس آگ کی تلاش میں وہ پہنچے ہیں وہاں پر انہیں آگ تو نظر آ رہی مگر وہ روشنی نظر آ رہی ہے، اور اس موقع پر اللہ رب العزت ان سے خطاب فرماتے ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے کو اتار ڈالو، تم وادی مقدس طوا میں ہو، اس وادی کا نام طوا ہے اور یہ مقدس وادی ہے، لہذا اپنے جوتوں کو اتارو۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، میں نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے، میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، لہذا سنو جو تمہارے اوپر وحی کی جا رہی ہے۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبوت کسی انسان کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے کہ کوئی انسان محنت کرے، ترقی کرے اور نبی بن جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ نبوت اللہ رب العزت کی عطا ہے، اس کی دین ہے، وہ جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے آخری نبی بنا کر بھیجا، اور آپ کے بعد میں اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، لہذا فرمایا گیا کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے، میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے۔ فاستمع، اور اب تم سنو، لما یوحیٰ، جو تمہارے اوپر وحی کی جا رہی ہے۔ اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنا ذاتی نام بیان فرمایا ہے کہ میں اللہ ہوں، اور اللہ رب العزت کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، اور وہ صرف 99 نام ہی نہیں ہیں جیسے کہ اس سے پہلے کی تفسیر میں گزرا، بے شمار نام ہیں جن کو اللہ کے علاوہ اور کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا نام اللہ ہے، یہ اس کا ذاتی نام ہے، اور باقی سب اس کے صفاتی نام ہیں، باقی سارے جو نام ہیں وہ اس کی صفات پر دلالت کرنے والے ہیں، اور لفظ اللہ جل جلالہ جل شانہ عم نوالہ، یہ جو نام ہے یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے۔ لہٰذا یہاں پر بتا دیا گیا کہ موسیٰ کو نام معلوم ہو جائے، وہ جس سے بات کر رہا ہے اپنے رب کا نام معلوم ہو جائے کہ میں تمہارا رب ہوں، تمہاری پرورش کرنے والا، تمہیں پروان چڑھانے والا، تمہیں وجود میں لانے والا، تمہاری ہر طرح سے نگہداشت کرنے والا، تمہاری ایک ایک چیز کی فکر کرنے والا، اس پوری دنیا کو بنانے والا میں ہی ہوں جس نے آسمان کو بنایا، میں ہی ہوں جس نے زمین کو بنایا، میں ہی ہوں جو زمین سے غلے کو اگاتا ہے، اور میں ہی ہوں جس نے تمہاری پرورش کی اور جو تم کو وجود میں لے کر آیا، اور میں اللہ ہوں، اور میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ دنیا میں لوگوں نے جو اپنے اپنے معبود بنا رکھے ہیں، یہ قبیلوں نے جو اپنے معبود بنا رکھے ہیں، اور علاقوں نے جو اپنے معبود بنا رکھے ہیں، جو لوگوں نے، قوموں نے جو اپنے اپنے معبود بنا رکھے ہیں، جو اپنے بزرگان دین کو انہوں نے معبود کا مرتبہ دے رکھا ہے، ان سے جا کر بتاؤ کہ معبود میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف میں ہوں، اس لیے کہ میں نے ہی ساری کائنات کو خلق کیا ہے اور میں ہی اس پوری کائنات کو چلانے والا ہوں، لہذا عبادت بھی صرف میری ہونی چاہیے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت غایت التذلل کو کہتے ہیں۔ عبادت کے جو مظہر لوگوں نے اختیار کر رکھے ہیں، سجدہ کرنا، طواف کرنا، قربانی کرنا، نذر و نیاز کرنا، مصیبت میں پکارنا، پریشانیوں میں آواز دینا، اور اسی کی ذات بے ہمتا کو آواز دینا، اور جب سارے سہارے ٹوٹ جائیں اور ساری امیدیں بند ہو جائیں تو پھر ایک ہستی کو پکارنا جو اس کی مشکل کشائی کرے، وہ ذات الہ کہلاتی ہے، اور وہ میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی نہیں۔ باقی سب محتاج ہیں اور میں ہوں جو کسی کا محتاج نہیں۔ سب کے اوپر موت طاری ہونے والی، اور میں وہ ہوں جس کے اوپر کوئی موت نہیں، مجھے تو اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی۔ الحی، وہ زندہ ہے، القیوم، اور پوری کائنات کے نظام کو تھامے ہوئے۔ فرمایا اننی انا اللہ،
بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، اور میرے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ یہ جو معبود تم کو دکھائی دے رہے ہیں دنیا میں جو بنائے ہوئے، جو لوگوں نے پتھروں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، درختوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، آستانوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، پیر و مرشدوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور دنیا کے لوگوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، دریاؤں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، آستانوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، ستاروں کو، چاند کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، سورج کو، ہواؤں کو، آگ کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ ان سے سب سے جا کر بتاؤ کہ یہ معبود نہیں ہیں، یہ سب مخلوق ہیں، میں خالق ہوں، میں ان کا پیدا کرنے والا ہوں، اور میں معبود ہوں۔ عبادت صرف میری ہونی چاہیے، اور میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فاعبدنی، لہذا میری ہی عبادت کرو۔ اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد بھی یہی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لہذا انسانوں اور جناتوں کا کام یہ ہے، ان کی ڈیوٹی یہ ہے، ان کا مقصد تخلیق یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی اس عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کریں۔ سجدے اللہ کے لیے ہوں، نظر و نیاز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، پکارنا اللہ کے لیے، دعائی دینا اللہ کے لیے، فریاد کرنا اللہ کے لیے، مشکل کشا سمجھنا اللہ کو اور اسی کے نام کو پکارنا اور اسی کو آواز دینا، اور پریشانیوں میں اسی کو آواز دینا اور اسی پر بھروسہ کرنا، اسی پر توکل کرنا، یہ سب صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ہو اور اس کے علاوہ کسی کے نہیں۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری یہ قربانی، میری یہ نماز، یہ سب میری زندگی اور میری موت، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا فاعبدنی، میری عبادت کرو، اور عبادت کے اندر سارے عبادت کے مظاہر آ گئے، وہ سارے طور طریقے آ گئے عبادت کے جو لوگوں نے اختیار کر رکھے ہیں، اور پھر ان عبادت کو صحیح راستہ دکھایا، صحیح طریقہ بتایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرما کر کہ عبادت کا صحیح طریقہ کیا ہے، موسیٰ کی طرف وحی کی گئی کہ تم بتاؤ لوگوں کو عبادت کا طریقہ کیا ہے، عیسیٰ کی طرف وحی کی گئی کہ تم بتاؤ عبادت کا طریقہ کیا ہے، اور آخری پیغمبر اس امت محمدیہ کے لیے جو پیغمبر مبعوث ہوئے قیامت تک کے لیے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر وحی کی گئی کہ تم لوگوں کو طریقہ بتاؤ عبادت کا۔ آپ نے فرمایا کہ تم عبادت صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ بتایا، روزے کا بتایا، زکوٰۃ کا بتایا، حج کا بتایا، قربانی کا طریقہ بتایا، نذر کا طریقہ بتایا، اور تمام عبادات، زندگی کے ہر معاملات میں آپ نے رہنمائی فرمائی۔ نکاح ایسے ہو، شادی ایسے ہو، جنازہ ایسے ہو، اٹھنا بیٹھنا ایسے ہو، سونا ایسے ہو، تمہارے معاملات ایسے ہوں، تمہارا برتاؤ ایسا ہو، ہر ایک چیز کے بارے میں آپ نے رہنمائی فرمائی۔ اب کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو چھوڑ کر کسی غیر کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے، یا ان تعلیمات پر عمل کر رہا ہے جو اللہ کے رسول نے سکھائی ہی نہیں، بتائی ہی نہیں، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں سیدھے راستے پر جا رہا ہوں۔ وہ تو غلط راستے پر جا رہا ہے، کیونکہ صراط مستقیم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا بتایا ہوا راستہ سیدھا دین ہے، اور ان کے علاوہ جن لوگوں نے اپنے اپنے راستے بنا رکھے ہیں وہ بدعت کے راستے ہیں، گمراہی کے راستے ہیں، اور ضلالت کے راستے ہیں، اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ نماز کو عبادت میں سب سے بڑا درجہ دیا گیا، عبادتوں میں سب سے بڑا مقام
نماز کا ہے، نماز کے چھوڑنے والے کو کافر تک کہا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز پڑھ لی تو یہ اس نے اپنے خون کو اور اپنی جان کو، اپنے مال کو ہم سے بچا لیا، یعنی وہ مومن ہو گیا۔ چنانچہ وہ شخص جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کفر کے دائرے میں پہنچ جاتا ہے، کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ لہذا جان بوجھ کر نماز بالکل نہیں چھوڑنی چاہیے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من نام عن صلاته فلیصلیها اذا ذکر ولا کفارۃ له الا ذلک۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی نماز کوئی بھول جائے اپنی نماز کو یا سو جائے اپنی نماز سے تو جب اسے یاد آئے، جب وہ بیدار ہو تو نماز پڑھ لے، بس وہی اس کا کفارہ ہے۔ نماز اللہ کی یاد کے لیے ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو مطلب یہ ہے کہ جو آدمی نماز پڑھے وہ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھے۔ نماز کا پڑھنا ہی اسی لیے ہے تاکہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ اس کے سامنے رہے، ہر معاملے میں وہ اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات کو جانتا رہے، دیکھتا رہے، اللہ کا ڈر اور اس کا خوف اور اس کا تقوی اس کے دل کے اندر موجود رہے، وہ کوئی غلط کام نہ کرے، وہ کوئی جرم نہ کرے، وہ معصیت کی طرف نہ جائے، گناہ کی طرف نہ جائے، اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ کرے۔ ایک اس کا یہ مطلب ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میری یاد کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے تم نماز قائم کرو۔ جب نماز پڑھو تو خوش و خضوع کے ساتھ میں پڑھو، یاد رکھو کہ تم میرے دربار میں کھڑے ہو، میرے سامنے کھڑے ہو اور مجھ سے قریب ہوا چاہتے ہو، تم مجھ سے قریب ہو جب تم نماز پڑھ رہے ہو، جب تم اللہ اکبر کہتے ہو تو میرے پاس آ جاتے ہو، میرے قریب آ جاتے ہو، میرے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو۔ لہٰذا ہمیشہ اس کا تصور اپنے ذہن میں رکھو، واقعی الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ لہٰذا ایک مومن کا فرض یہ ہے کہ وہ کسی حالت میں بھی نماز کو نہ چھوڑے اور نماز کی پابندی بالکل کرے اور نماز کے احکامات سیکھے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں۔ یہ مختصر سی تفسیر تھی آیت نمبر 13 اور 14 کی، انشاءاللہ باقی آگے بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ۔